ایک دفعہ کی بات ہے، ایک کسان جس کے پاس ایک بیل تھا۔ بیل کو بندھا ہوا دیکھ کر طوطا طنز سے ہنسا، بھائی تمہارے تو کیا ٹھاٹھ ہیں، دن بھر ہل کھینچنا پڑتا ہے، کسان کے ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں، تب جا کر تمہیں چارہ ملتا ہے، دن کی چہلچلاتی دھوپ بھی تمہیں اپنی پیٹھ پر جھیلنی پڑتی ہے۔ بیل چارہ کھاتے کھاتے رکا اور بولا، تمہاری طرح دن بھر 4 دانوں کے لیے میلوں میل مارا ماری تو نہیں کرنی پڑتی، گھر لوٹنے پر اتنا تو طے رہتا ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے پورا چارہ مل جائے گا، اور پھر جو چارہ کھلائے گا وہ کام تو لے گا ہی، بنا محنت کے بنا کام کیے کھانا بھی تو ٹھیک بات نہیں ہے۔ تم کوئی کام نہیں کرتے، چپکے سے کسی کے مکئی کے کھیت میں گھس جاتے ہو، کبھی کسی کے باغ میں چوری چھپے جا کر پھل کترنے لگتے ہو، اس طرح کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ طوطے نے جواب دیا، طرح طرح کے اچھے پھل کھانے کو مل جاتے ہیں۔ طوطے نے طنزیہ لہجے میں بیل کو دوبارہ کہا، اچھے پھل ڈھونڈنے کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں جو آزادی ملی ہوئی ہے اس کا تو مزہ ہی کچھ الگ ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، تم اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں جا سکتے، اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتے، تمہارے مالک جو چنے کی اچھی دال کھاتے ہیں، ہم ان کے آنگن میں جا کر کچھ دانے اس میں سے کھا لیتے ہیں، تمہارے آنگن کے آم کے پیڑ پر ہر سال مزیدار آم لگتے ہیں، تم نے کبھی چکھے بھی نہیں ہوں گے، ہمیں دیکھو، پکے ہوئے آموں کا مزہ ہم سب سے پہلے اٹھاتے ہیں، تمہارے مالک کسان سے بھی پہلے۔ طوطے نے آنکھیں مٹکا کر کہا، اچھا برا وقت تو سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، اب ہماری زندگی کو بھی دیکھو، آزادی کے فائدے تو ہیں، لیکن کبھی ہمیں شکاری مار کر گرا دیتا ہے تو کبھی ہمیں پنجرے میں بند کر لیا جاتا ہے، آسمان پہ اڑتے ہوئے بھی بعض عقاب جھپٹا مار کر ہم پر حملہ کر دیتے ہیں، آزادی ملی ہے تو اس کی کچھ قیمت تو چکانی ہی پڑے گی، مزہ اور آزادی کوئی مفت میں تھوڑی ہی ملتے ہیں۔ طوطے نے اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا، ویسے کھلی ہوا میں سانس لینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تم صحیح کہتے ہو، بیل نے سر ہلا کر کہا، مگر میری زندگی صرف میرے لیے نہیں ہے، میں جس فصل کو اگانے میں مدد کرتا ہوں اس سے پورے خاندان کی پرورش ہوتی ہے، میرا مالک مجھے چارہ کھلانے کے بعد ہی کھانا کھاتا ہے، وہ صبح اٹھ کر مجھے پہلے چارہ کھلاتا ہے تب خود کچھ کھاتا ہے، میری زندگی تمہاری طرح آزاد بھلے ہی نہ ہو مگر ایک دم بے معنی بھی نہیں ہے۔ طوطے کو بیل کی بات صحیح لگی اور وہ بولا، ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ درست ہیں، قدرت نے ہماری زندگی کو جیسا بنایا ہے ہمیں ویسے ہی جینا چاہیے، اچھا چلتا ہوں، یہ کہہ کر طوطا پھر سے اڑ گیا اور بیل دیر تک سر اٹھائے آسمان پہ طوطے کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کہ ہمیں جیسی بھی زندگی عطا کی گئی ہے ہمیں اس میں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل چنٹواس ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے بائے۔